شہر کے سب سے پوش علاقے میں ایک شاندار بنگلہ تھا۔ اس بنگلے کی دیواریں سفید سنگ مرمر کی بنی ہوئی تھی۔ شام کی روشنی جب ان پر پڑتی تو وہ چمک اٹھتی تھی۔ گیٹ پر 2 سیکیورٹی گارڈز ہمیشہ کھڑے رہتے۔ اندر لون میں امپورٹڈ پول، ایک خوبصورت فاؤنٹین اور مہنگی گاڑیاں لائن سے کھڑی ہوتی۔ یہ گھر تھا حاجی عثمان ملک کا۔ لوگ اسے شہر کا سب سے کامیاب بزنس مین کہتے۔ اس کے پاس ٹیکسٹائل ملز، کنسٹرکشن کمپنیز اور شاپنگ مالز تھے۔ شہر کا کوئی بڑا پروجیکٹ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ مگر ایک بات تھی جو دنیا نہیں جانتی۔ اس شاندار گھر کے اندر ایک ایسا آدمی رہتا جو اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ایک دن رات کے 2 بج چکے تھے، سارا گھر سو چکا تھا، مگر حاجی عثمان ملک اپنے اسٹڈی روم میں اکیلا بیٹھا تھا۔ ٹیبل پر فائلز اور بینک سٹیٹمنٹس پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی کرسی سے اٹھ کر شیشے کے سامنے خود کو دیکھا اور کہا، سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن پھر بھی سکون نہیں۔ اس کا بیٹا لندن میں پڑھتا تھا، بیوی اپنی سوشل لائف میں مصروف تھی، گھر میں نوکر تھے مگر اپناپن نہیں تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور سوچنے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ پیسہ اسے ہر چیز دے سکتا ہے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ پیسہ خوشی کا گارنٹی کارڈ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف شہر کے پرانے سے علاقے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ مسجد کے باہر ایک پرانی سی چادر بچھی ہوتی تھی جہاں ایک بزرگ فقیر بیٹھتا تھا۔ لوگ اسے بابا رحمان کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن چہرے پر روشنی تھی، آنکھوں میں اطمینان، لبوں پر مسکراہٹ۔ جو بھی اسے کچھ دیتا وہ دعا دیتا، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے بیٹا۔ کسی نے کبھی اس سے شکایت نہیں کی۔ ایک دن حاجی عثمان اپنی مہنگی گاڑی میں کسی میٹنگ کے لیے جا رہا تھا۔ ٹریفک جام تھا، گاڑی مسجد کے پاس رک گئی۔ اس کی نظر بابا رحمان پر پڑی۔ گرمی کا دن تھا، لوگ پسینے میں بھیگ رہے تھے، مگر بابا رحمان دھوپ میں بیٹھ کر بھی مسکرا رہا تھا۔ حاجی عثمان نے حیرانی سے دیکھا اور ڈرائیور سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈرائیور بولا، جناب یہ بزرگ 10 سال سے یہیں بیٹھا ہے، کبھی اداس نہیں دیکھا۔ حاجی عثمان نے کہا، گاڑی سائڈ پر لگاؤ۔ وہ اتر کر بابا رحمان کے پاس گیا۔ عثمان نے پوچھا، بابا تم اتنی گرمی میں کیوں بیٹھے ہو؟ بابا رحمان نے اوپر دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا گرمی بھی اللہ کی رحمت ہے اور سردیاں بھی اسی کی رحمت ہے۔ عثمان حیران رہ گیا اور پوچھا، تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ پیسہ، کپڑے، گھر وغیرہ؟ بابا رحمان نے جواب دیا، بیٹا جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل چکا۔ عثمان نے پوچھا، وہ کیا؟ بابا نے کہا، قناعت۔ یہ لفظ سیدھا عثمان کے دل میں جا لگا۔ دوستو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ قناعت کا کیا مطلب ہے۔ عثمان نے سوچا، یہ صرف باتیں ہیں، اصل ٹیسٹ پیسے کا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے 50,000 روپے نکالے اور بابا کے سامنے رکھ دیے اور کہا، یہ رکھو، کل ملنے آؤں گا۔ بابا نے پیسے دیکھے، کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا، بیٹا اگر یہ پیسے کسی بھوکے کے کام آ سکتے ہیں تو اسے دے دو۔ عثمان نے کہا، میں تمہیں دیتا ہوں۔ بابا نے منع نہیں کیا اور رکھ لیے۔ اس رات بابا رحمان نے پیسے اپنی چادر کے نیچے رکھ لیے۔ مگر عجیب بات ہوئی، جس بزرگ کو صدیوں سے نیند سکون سے آتی، اس رات وہ ہر آواز پر اٹھ جاتا اور سوچتا کہیں کوئی پیسے چورا نہ لے یا پھر کوئی دیکھ نہ لے۔ اس کی رات سوچتے سوچتے گزر گئی۔ جب صبح ہوئی، عثمان واپس آیا اور پوچھنے لگا، بابا رات کیسی گزری؟ بابا نے پیسے واپس کر دیے اور کہا، بیٹا یہ پیسے میرے لیے نہیں بنے، انہوں نے میری نیند چھین لی۔ عثمان چپ ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، تم پاگل ہو، لوگ پیسے کے لیے مر رہے ہیں۔ بابا نے نرمی سے کہا، بیٹا پیسہ برا نہیں، مگر جب پیسہ دل میں گھس جائے تو سکون باہر نکل جاتا ہے۔ عثمان گھر واپس آیا۔ اس رات عثمان پہلی بار سوچنے لگا، میں کتنی چیزوں کا غلام ہوں۔ اس کا دماغ پیسے میں اور پروفٹ میں پھنسا رہتا تھا۔ اس نے خود سے پوچھا، میں نے آخری بار کسی کی مدد کب کی تھی؟ لیکن اسے یاد نہیں آیا۔ اگلے دن عثمان پھر مسجد گیا اور کہنے لگا، بابا مجھے سکون چاہیے۔ بابا نے مسکرا کر کہا، تو پھر دینا شروع کروں؟ لیکن عثمان سمجھ نہیں پایا اور سوچنے لگا کہ میں اپنی ایک بلڈنگ کو رینوویٹ کر کے اسکول بناؤں گا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ بزنس مین اسکول کیوں بنا رہا ہے، مگر عثمان نے کسی کے پرواہ نہیں کی۔ مہینوں کی محنت کے بعد اسکول تیار ہوا۔ پہلے دن جب غریب بچے نئی یونیفارمز میں مسکراتے ہوئے آئے، عثمان دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی اس کے پاس آئی اور بولی، انکل شکریہ۔ اس وقت عثمان کے دل میں عجیب سی گرماہٹ پھیل گئی۔ وہ احساس اسے کسی ڈیل میں کبھی نہیں ملا تھا۔ دھیرے دھیرے عثمان نے اپنی عادت بدل دی۔ وہ ہر مہینے اپنی انکم کا حصہ
چیریٹی میں دینے لگا، مگر سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی وہ خود جا کر لوگوں سے ملتا، ہاسپٹل میں مریضوں کے پاس بیٹھتا، یتیم خانے میں بچوں کے ساتھ کھانا کھاتا، اور ہر دفعہ اسے وہ سکون ملتا جو اس بنگلے کے بیڈ روم میں کبھی نہیں ملتا تھا۔ ایک دن جب عثمان مسجد پہنچا تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ بابا رحمان انتقال کر چکے تھے، ان کے چہرے پر وہی سکون تھا، اور عثمان گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگا، بابا آپ نے مجھے اصل امیر بنا دیا۔ 5 سال گزر گئے، شہر بدل چکا تھا۔ عثمان نے 3 سکول، 1 ہاسپٹل اور 2 سینٹرز کھول دیے تھے۔ لوگ اسے صرف بزنس مین نہیں، رہنما کہتے تھے۔ ایک دن اس کا بیٹا لندن سے واپس آیا اور کہنے لگا، ابو آپ بدل گئے ہو۔ عثمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا پہلے میں غریب تھا، اب امیر ہوں، مگر پہلے زیادہ پیسے تھے، اب صرف بینک بیلنس نہیں بلکہ لوگوں کی دعائیں بھی ہیں۔ ایک شام عثمان مسجد کے باہر کھڑا تھا، وہی جگہ جہاں کبھی بابا رحمان بیٹھتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور سکون محسوس کیا، نہ ڈر، نہ لالچ، نہ بے چینی، صرف شکر ادا کیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، یا اللہ مجھے اتنا ہی دے جتنا میں سنبھال سکوں، اور اتنا دل دے کہ میں بانٹ سکوں۔ ہوا ہلکی سی چلی، جیسے کہیں سے دعا مل رہی ہو۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ پیسہ ضروری ہے مگر سب کچھ نہیں۔ سکون خریدا نہیں جا سکتا، اصل امیری بینک اکاؤنٹ نہیں، دل کی حالت ہوتی ہے۔ سبسکرائب